تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ اللہ بڑے بردبار اور بخشنہار ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والی کل مخلوق اللہ کی قدوسیت، تسبیح، تنزیہ، تعظیم، جلالت، بزرگی، بڑائی، پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہے، اور مشرکین جو نکمے اور باطل اوصاف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مانتے ہیں، ان سے یہ تمام مخلوق برات کا اظہار کرتی ہے، اور اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں اللہ کو اکیلا اور بغیر کسی شریک کے مانتی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کی زندہ شہادت ہے۔ ان نالائق کفار و مشرکین لوگوں کے اقوال سے مخلوق تکلیف میں ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین دھس جائے، پہاڑ ٹوٹ جائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ کھانا کھاتے میں کھانے کی تسبیح ہم سنتے رہتے تھے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اخلاص کہنے کے بعد ہی کسی کی نیکی قابل قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ کلمہ شکر ہے، اس کا نہ کہنے والا اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے۔ اللہ اکبر زمین و آسمان کی فضا بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ مخلوق کی تسبیح ہے۔ اللہ نے کسی مخلوق کو تسبیح و نماز کے اقرار سے باقی نہیں چھوڑا۔ جب کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مطیع ہوا اور مجھے سونپا۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک اعرابی طیالسی جبہ پہنے ہوئے جس میں ریشمی کف اور ریشمی گھنڈیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس شخص کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چرواہوں کے لڑکوں کو اونچا کرے اور سرداروں کے لڑکوں کو ذلیل کرے۔ رسول اللہ کو غصہ آ گیا اور اس کا دامن گھسیٹتے ہوئے فرمایا کہ تجھے میں جانوروں کا لباس پہنے ہوئے تو دیکھتا نہیں ہوں۔ پھر رسول اللہ واپس چلے آئے اور بیٹھ کر فرمانے لگے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر فرمایا کہ میں تمہیں بطور وصیت کے 2 حکم دیتا ہوں اور 2 ممانعت یعنی 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کرتا ہوں، دوسرے تکبر سے روکتا ہوں۔ اور پہلا حکم تو میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، اس لیے کہ آسمان اور زمین اور ان میں کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور دوسرے میں صرف یہی کلمہ ہو تو بھی یہی کلمہ وزنی رہے گا۔ سنو، اگر تمام آسمان و زمین ایک حلقہ بنا دیے جائیں اور ان پر اس کو رکھ دیا جائے تو وہ انہیں پاش پاش کر دے۔ دوسرا حکم میرا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا ہے کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر ایک کو رزق دیا جاتا ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ستون، درخت، دروازوں کی چولیں، ان کے بڑھتے کھلتے آواز، پانی کی گھڑگھڑاہٹ، یہ سب تسبیح الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز حمد و ثنا کے بیان میں مشغول ہے۔ ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کھانا بھی تسبیح خوانی کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت بھی اس کی گواہی دیتی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ہر ذی روح چیز تسبیح خواں ہے، جیسے حیوانات اور نباتات۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حسن رحمہ اللہ کے پاس خیوان آیا تو ابو یزید الرقاشی نے کہا کہ اے ابو سعید، کیا یہ خیوان بھی تسبیح کر رہا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک تر لکڑی کی صورت تھا تسبیح گو تھا، جب کٹ کر سوکھ گیا تسبیح جاتی رہی۔ اس قول کی تائید میں اس حدیث سے بھی مدد لی جا سکتی ہے جس کو صحیح بخاری میں امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں انہیں عذاب کیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز میں نہیں، ایک تو پیشاب کے وقت پردے کا خیال نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر رسول اللہ نے ایک تر ٹہنی لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے 2 قبروں پر گاڑ دی اور فرمایا کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہو ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی تسبیح پڑھتی رہیں گی، جب خشک ہو جائیں گی تسبیح بند ہو جائے گی، واللہ اعلم۔
لیکن صحیح موقف واللہ عالم یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر بے جان اور جاندار اشیاء اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم و غفور ہے، اپنے گنہگاروں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، تاخیر کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، پھر بھی اگر کفر و فسق پر اڑا رہے تو بے پناہ پکڑ نازل فرما دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، پھر جب مواخذہ کرتے ہیں تو نہیں چھوڑتے۔ دیکھو قرآن میں ہے کہ جب تمہارے رب کسی بستی کے لوگوں کو ان کے مظالم پر پکڑتے ہیں تو پھر ایسی ہی پکڑ ہوتی ہے۔ اور آیت میں ہے کہ بہت سی ظالم بستیوں کو ہم نے مہلت دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہاں جو گناہوں سے رک جائے، ان سے ہٹ جائے، توبہ کر لے تو اللہ بھی اس پر رحم اور مہربانی کرتے ہیں۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ سورہ فاطر کے آخر کی آیتوں میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور آپ اے نبی جب قرآن پڑھتے ہیں ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب آپ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر اللہ کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتے ہیں تو وہ روح گردانی کرتے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دلوں پر پردہ پڑ جانے کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، کوئی اثر ان کے دلوں تک نہیں پہنچتا، وہ حجاب انہیں چھپا لیتا ہے۔ یہاں مستور ساتر کے معنی میں ہے، جیسے میمون مشؤوم، یامن اور شائم کے معنی میں۔ وہ پردے گو بظاہر نظر نہ آئے لیکن ہدایت میں اور ان میں حد فاصل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مسند ابو یعلا موصلی میں ہے کہ سورہ تبت یدا کے اترنے پر عورا ام جمیل شور مچاتی دھار دار پتھر ہاتھ میں لیے یہ کہتی ہوئی آئی کہ اس مذمم کو ہم نہیں ماننے کے، ہمیں اس کا دین ناپسند ہے، ہم اس کے فرمان کے مخالف ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ آ رہی ہے اور آپ کو دیکھ لے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، بے فکر رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اور رسول اللہ نے اس سے بچنے کے لیے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ یہی آیت تلاوت فرمائی۔ وہ آئی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگی کہ میں نے سنا ہے تمہارے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حجو کی ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، رب کعبہ کی قسم، تیری کوئی حجو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ وہ یہ کہتی ہوئی لوٹی کہ تمام قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی لڑکی ہوں۔ اکنہ کنان کی جمع ہے۔ اس پردے نے ان کے دلوں کو ڈھک رکھا ہے جس سے یہ قرآن سمجھ نہیں سکتے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے جس سے وہ قرآن اس طرح سن نہیں سکتے کہ انہیں فائدہ پہنچے۔ اور جب آپ نبی قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر پڑھتے ہیں تو یہ بے طرح بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نفور جمع ہے نافر کی، جیسے قاعد کی جمع قعود آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصدر بغیر فعل ہو، واللہ عالم۔ جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اکیلے کے ذکر سے بے ایمانوں کے دل اچاٹ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ کہنا مشرکوں پر بہت گراں گزرتا ہے۔ ابلیس اور اس کا لشکر اس سے بہت چڑھتے تھے، اس کے دبانے کی پوری کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے برخلاف اسے بلند کرنے اور عزت دینے اور پھیلانے کا تھا۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ اس کا قائل فلاح پاتا ہے، اس کا عامل مدد دیا جاتا ہے۔ دیکھ لو، اس جزیے کے حالات تمہارے سامنے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک یہ پاک کلمہ پھیل گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد شیطانوں کا بھاگنا ہے، گو بات یہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اذان سے، تلاوت قرآن سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن اس آیت کی یہ تفسیر کرنی غرابت سے خالی نہیں۔